کیا کرونا کی عالمی وبا کی وجہ سے اس سال حج نہیں ہوگا؟ بیشتر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی عالمی سازش ہے جس کا مقصد طواف کعبہ سے مسلمانوں کو روکنا ہے۔ یہ سوال دنیا بھر میں بسنے والے لاکھوں مسلمانوں کے ذہنوں میں اس وقت سے پہلے بھی موجود تھا جب سعودی عرب کی جانب سے مسلمانوں سے سرکاری طور پر کہا گیا کہ رواں سال جولائی میں اس فرض کی ادائیگی کے منصوبے کو روک کر رکھیں۔ یقیناً یہ وہ بات ہے جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو افسردہ اور غمگین کر دیا ہے۔ یہی ہے ہماری گفتگو کا موضوع، جس میں ہم جانتے ہیں کہ کیا ایسا دنیا میں پہلی بار ہوا کہ جب کعبہ کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے گئے ہوں۔ میں ہوں سلیم گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم گیلانی یوٹیوب چینل۔ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ڈاکٹر محمد صالح بن طاہر بنتن نے کہ جو وزیر برائے امور عمرہ اور حج ہیں، 31 مارچ کو سرکاری ٹی وی الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے دنیا بھر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا ہے کہ صورتحال واضح ہونے تک حج کی تیاریاں روک دیں۔ یہ الفاظ فوراً ہی دنیا بھر میں بہت غور سے سنے گئے اور اس پر بہت بات چیت ہوئی۔ سعودی حکومت کی جانب سے گزشتہ ماہ سے تا اطلاع ثانی عمرہ معطل کر دیا گیا۔ تمام بین الاقوامی پروازوں کو غیر معینہ مدت کے لیے روک دیا گیا اور مکہ اور مدینہ سمیت متعدد شہروں میں آنے اور جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک 60 اموات جبکہ 4,500 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں اب تک 18 لاکھ سے زائد افراد متاثر جبکہ لگ بھگ 1.25 لاکھ کے قریب جان سے جا چکے ہیں۔ اس پس منظر میں حج کو معطل کرنے کا فیصلہ ناگزیر اور غیر معمولی لگ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ صدیوں کے دوران ایسے حالات کے باعث کہ جو حج کا انتظام کرنے والوں کے اختیار سے باہر تھے، حج کی ادائیگی میں خلل اور رکاوٹ پہلے بھی پڑ چکی ہے۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کے ذریعے شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق حج میں پہلی بار تعطل اس وقت ہوا جب 930 عیسوی میں خلافت عباسی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے 7 اماموں کو ماننے والی اسماعیلی شیعہ اسلام کی کرامتہ شاخ نے حج کے 8ویں دن حاجیوں پر حملہ کر دیا، اور اس رپورٹ کے مطابق کرمتیان کے جو اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ حج بت پرستی کا عمل ہے، 30,000 سے زائد حجاج کو ہلاک کر دیا گیا۔ لاشوں سے چاہے زمزم کی بے حرمتی کی گئی اور حجرہ اسود کو وہ اٹھا کر اپنے دارالحکومت موجودہ القطیف لے کر فرار ہو گئے تھے۔ درہ کی رپورٹ کے مطابق اس خونی حملے کی وجہ سے آئندہ 10 سال تک حج ادا نہیں ہو سکا۔ حج کی ادائیگی میں دوسرا خلل 968 عیسوی میں ہوا۔ اس رپورٹ میں ابن کثیر کی کتاب البدایہ و نہایہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ مکے میں ایک ایسی بیماری پھیل گئی جس نے بہت سے حجاج اکرام کی جان لے لی تھی۔ اس دوران حاجیوں کو مکہ لے کر جانے کے لیے استعمال ہونے والے اونٹ پانی کی قلت کے باعث ہلاک ہو گئے۔ درہ کی رپورٹ کے مطابق بہت سے لوگ جو بچ کر مکہ مکرمہ پہنچ بھی گئے تھے، وہ حج کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے۔ اس برس جو افراد مکہ حج کرنے آئے تھے، ان میں بڑی تعداد مصری باشندوں کی تھی، لیکن 1000 عیسوی میں وہ اس سفر کے متحمل نہیں ہو سکے کیونکہ اس سال مصر میں مہنگائی بہت زیادہ تھی۔ 29 سال کے بعد بھی مشرق یا مصر سے کوئی حاجی حج کے لیے نہیں آیا۔ سن 1030 عیسوی میں صرف چند عراقی زائرین ہی حج ادا کرنے مکہ مکرمہ پہنچے۔ اس واقعے کے 9 سال بعد تک عراقی، مصری، وسط ایشیائی اور شمالی عربی مسلمان حج کرنے سے قاصر رہے۔ شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے سربراہ ڈاکٹر عماد طاہر کے مطابق اس کی وجہ سیاسی بدامنی اور فرقہ وارانہ کشیدگی تھی۔ اسی طرح 1099 میں بھی جنگوں کے نتیجے میں پوری مسلم دنیا میں خوف اور عدم تحفظ کی وجہ سے حج کی ادائیگی روک دی گئی۔ سن 1099 میں صلیبی جنگوں کے یروشلم پہ قبضے سے 5 برس قبل خطہ عرب میں مسلمان رہنماؤں میں اتحاد کے فقدان کے باعث مسلمان حج ادا کرنے مکہ نہیں آ سکے۔ سن 1168 میں مصریوں اور کرد کمانڈر اسد الدین کے جو زنگیون حکومت کا دائرہ کار مصر تک پھیلانا چاہتے تھے کے درمیان تنازع کی وجہ سے مصری مسلمانوں کو حج کی اجازت نہیں مل سکی۔ 13ویں صدی میں بھی ایک بار پھر حج تعطل کا شکار ہوا اور درے کی رپورٹ کے مطابق 1256 سے 1260 کے دوران کوئی شخص بھی خطہ حجاز سے حج کی ادائیگی نہیں کر سکا۔ سن 1798 سے 1801 کے دوران
فرانسیسی لیڈر نپولین بوناپارٹ نے مصر اور شام کے علاقوں میں فوجی کارروائیاں کی، جس کی وجہ سے مکہ کے راستے زائرین کے لیے غیر محفوظ ہو گئے۔ مصری مصنف ہانی نصیرہ کہتے ہیں کہ اگر کورونا کا مرض دنیا میں یوں ہی بڑھتا رہا تو اس سال بھی حج کی ادائیگی روکنے کا فیصلہ غیر متوقع نہیں ہوگا۔ عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ کرنا پڑا تو یہ فیصلہ دانائی پر مبنی ہوگا اور شریعت اسلامی کے عین مطابق بھی ہوگا، جس کا بنیادی مقصد عوام الناس کی حفاظت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور پیغمبر اسلام نے بھی اپنے صحابہ کو وباؤں سے خبردار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی جگہ طاعون پھیلنے کی خبر سنیں تو وہاں داخل نہ ہوں، لیکن اگر یہ وبا کسی جگہ پھیل جاتی ہے تو جہاں آپ موجود ہوں تو اس جگہ کو نہ چھوڑیں۔ ان کے مطابق یہ حدیث طاعون سے بچنے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ مصری ماہر تعلیم ہانی نصیرہ کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 پھیلنے سے پوری دنیا میں ہزاروں افراد کی جانیں چلی گئیں اور ان میں کمی کی تاحال کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ پوری دنیا کرونا وائرس کے تیز پھیلاؤ سے دوچار ہے، جس نے ہر جگہ لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف بھر دیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کے بقول سائنسدانوں کو اس وائرس کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہونے کی وجہ سے اس کا علاج جلد سامنے آنے کا امکان نہیں، لہٰذا اس صورتحال کا جاری رہنا لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے حج کو معطل کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔